أشهد أن محمد رسول الله۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والا نظر رحمت اور جنت سے محروم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ والدین کا نافرمان یعنی ان سے بدسلوکی کرنے والا، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور احسان جتانے والا، اور 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک ہماری اسلامی فیملی کا حصہ نہیں بنے تو کچھ پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا، آپ دین اسلام کی باتوں سے جڑے رہیں گے۔ دوسرا، آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔ دوستو، وہ 3 لوگ ہیں: والدین کا نافرمان اور انہیں اذیت پہنچانے والا، دیوس یعنی جس گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا ہو، اور وہ عورت جو مردوں جیسی وضاقتہ بناتی ہو اور ان سے مشابہت اختیار کرتی ہو۔ والدین کے نافرمانی کے لیے سخت وعید حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کروں گا اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا، جس شخص کی موت اسی پر آئے گی وہ روز قیامت نبیوں علیہ السلام، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اس نے والدین کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی نہ کی ہو۔ والدین کے نافرمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پائے پھر ان سے نیکی نہ کرے، پھر وہ مر جائے اور جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آمین، تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے ماہ رمضان پایا پھر وہ اس حالت میں مر گیا کہ اس کی مغفرت نہیں کی گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آمین، میں نے کہا آمین۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، پھر اس کی موت آ گئی اور وہ جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آمین، تو میں نے کہا آمین۔ والدین کی خدمت کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک صالح اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں
آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے کر آتا، اور شام کو جب میں واپس گھر لوٹتا اور سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراغ گاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا تو ان کے سر کے قریب کھڑا ہو گیا، ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ خود انہیں جگاؤں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے۔ لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سوئے رہے اور بچے بلبلاتے رہے، حتیٰ کہ طرح فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہٰذا تو اس پتھر کو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ باقی دو آدمیوں میں ایک نے اپنے مزدور کے لیے حسن سلوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنی ایک چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ اس سے بدکاری کرنے کے عین قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا تو اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کو اپنا دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھیں، ان سے ادب اور احترام سے پیش آئیں، ان پر اپنا مال خرچ کریں اور ان کی رضا اور خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تلاش کریں۔ حي على الفلاح، حي على الفلاح۔